وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ قبل میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا جو اللہ نے تم پر انعامات کیے ان انعامات کو یاد کرو، یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب یہاں اللہ پاک اپنے احسانات اور انعامات کو تھوڑا تفصیل سے گنوا رہے ہیں۔ وَإِذْ، اور آپ یاد کرو اس وقت کو، نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ہم نے نجات دی تھی تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں برا عذاب، بری تکلیفیں، بری مصیبتیں پہنچاتے تھے فرعونی۔ یذبحون ابناکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی باندیاں کنیزیں بنا لیتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تو تمہارا بہت بڑا امتحان تھا۔ یہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل والوں کو اپنا ایک انعام یاد دلایا کہ دیکھو ایک وقت تھا، فرعون بادشاہ تھا، بہت بڑی اس کی سلطنت تھی، اس کی سلطنت میں ایک آدمی نے اسے یہ کہا کہ اس سال ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر تمہاری حکومت سلطنت چھین لے، تم سے بادشاہت چھین لے۔ تو فرعون نے کہا کہ اس سال بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کو قتل کرا دیا جائے گا۔ بادشاہوں کو اپنی بادشاہت سے، حکومت سے، کرسیوں سے اتنا ہی پیار ہوتا ہے، اپنی بادشاہت کے گھمنڈ میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد صاحب فرماتے تھے شراب کی 1000 بوتلوں میں وہ نشہ نہیں ہوتا جو اقتدار کی کرسی میں نشہ ہوتا ہے، جو اختیارات کا نشہ انسان کو لگ جاتا ہے نا، یہ چھوٹتا نہیں۔ اس نے کہا اچھا بادشاہت مجھ سے چھینے گی؟ اس نے اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کو، نرینہ بیٹے کو قتل کرانا شروع کر دیا، عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا کہ ان کو غلام بنائیں گے۔ اب یہ بنی اسرائیل پہ کتنی بڑی آزمائش تھی، کتنا بڑا امتحان تھا۔ خیر اللہ پاک نے جو کرنا ہوتا ہے وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا فیصلہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کا فیصلہ غالب آتا ہے، لوگوں کو بھی پتہ نہیں اس بات کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثر لوگوں کو اندازہ نہیں، اللہ کا فیصلہ ہی غالب آتا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بنی اسرائیل میں عزت اور مقام دینے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، فرعون اور اس کی فوج کو، اس کے لشکریوں کو غرق کرنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ فرعون نے لاکھوں بچے قتل کرا دیے، لیکن جس ذات اقدس نے، جس ہستی نے اس کی حکومت کے چھیننے کا ذریعہ بننا تھا، اللہ نے ان کو فرعون کے گھر میں رکھ کے پرورش کروا دی، فرعون کے گھر میں رکھ کے ہی پرورش کروا دی۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، دودھ پلانا، وہ فرعون کے گھر ہی میں سارے امور سر انجام دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی جلالت شان، اپنی ربوبیت، اپنا دائرہ اختیار اس طرح دنیا کے سامنے واضح فرمایا کہ اس طرح سے ہم ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم پہ اتنا ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل والوں پہ، پھر ہم نے تمہیں اس سے نجات دے دی، اس کے ظلم سے نجات دے دی۔ وہ کس طرح؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہاری مدد کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے ہم نے سمندر کو چیر دیا، یعنی سمندر کو 2 لخت کر کے درمیان میں خشک راستہ بنا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دے دی، تمہیں بچا لیا، خشک راستے سے تمہیں پار کرا دیا بحر قلزم، اور
وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اسی بحر قلزم کے اندر۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے اس منظر کا نظارہ کر رہے تھے، تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ تمہارے لیے خشک راستہ پیدا ہو رہا ہے اور تم اس سے بچ کے جا رہے ہو، اور وہی خشک راستہ پھر پانی میں تبدیل ہو رہا ہے اور فرعون کی لاکھوں کی فوج اس کے اندر غرق ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت بعد کے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، بنی اسرائیل کی نسل میں چل کر آنے والے، عرب میں بسنے والے غیر مسلموں کو اللہ پاک اس میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے تم پر اتنے بڑے بڑے انعامات و احسانات ہیں، ہم نے تمہیں کہاں فرعونیوں کے ظلم کے پنجے سے نکالا تھا، تمہارے بیٹوں کو زندگی بخشی تھی، تمہاری عورتوں کو عزت دی تھی، تمہیں ہم نے حکومت دی تھی، تمہارے بڑوں میں ہم نے نبوتیں تقسیم کی تھی، تمہیں بے موسم پھل کھلائے تھے، من و سلوہ کھلایا تھا، وادی تی کے اندر بغیر چھت کے سائبان فراہم کیا تھا، پانی کے انتظامات نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا تو ہم نے 12 چشمے وہاں سے جاری کر دیے تھے جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا تھا۔ یہ تم پر، تمہارے آباء و اجداد پر یہ سارے احسانات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے یہ سب کچھ کر دکھایا، جس اللہ نے یہ سب کچھ تمہاری مدد و نصرت میں کیا، اسی اللہ کی اطاعت کے اندر لگو۔ اب ہمارے لیے ان آیات میں کیا سبق ہے کہ جس قوم سے اللہ پاک جن کی غلامی سے نجات دیں تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، دوبارہ اسی قوم کا غلام بننے کی سوچیں اور فکریں نہیں ہونی چاہیے۔ 14 اگست 1947 کو اللہ پاک نے ہمیں بیک وقت 2 لوگوں سے، 2 قوموں سے نجات دے دی تھی نا، انگریزوں سے بھی ہمیں نجات مل گئی، ہندوؤں سے بھی ہمیں نجات مل گئی، اور ہم اس نیت سے، جوش اور ولولے سے ہمارے بڑے اس دھرتی پہ آئے کہ اب ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک مستقل ملک مل گیا ہے، ہم اس میں جا کے اللہ کو راضی کریں گے۔ آپ حضرات اس منظر کو سوچ کے تو دیکھیں، جب ہمارے بڑے بھوک و افلاس میں اور بوسیدہ کپڑوں کے اندر اور جان جانے کے خوف کے عالم کے اندر وہ ٹرینوں پہ بیٹھ کے، چھکڑوں پہ بیٹھ کے واگا بارڈر کراس کرتے تھے نا، تو سیدھے آ کے سب سے پہلے اس دھرتی کی زمین کو بوسہ دیتے تھے کہ اللہ تو نے شکر ہے تیرا، جان کے ساتھ عافیت کے ساتھ اس ملک میں پہنچا دیا۔ اتنی ان کے لیے بڑی نعمت تھی، قابل قدر چیز تھی پاک سرزمین، اور وہ یہاں ایک بہت بڑا عزم لے کے آئے تھے، بڑے خواب تھے ان کے کہ ہم اسلام کے مطابق اس دھرتی کو بنائیں گے، اسلام کے مطابق اس میں زندگی گزاریں گے۔ دیکھو بھائیو، اگر ہندوؤں والا طرز زندگی، غیر مسلموں والا طرز زندگی ہی آج کے نوجوان نے اپنانا ہے تو اس کے لیے وہاں انڈیا میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہاں سارا کچھ کیا جا سکتا تھا اور بڑی آزادی سے کیا جا سکتا تھا، کیونکہ حکومت ہی کافروں کی تھی وہاں پہ۔ اس کے لیے تو ہمیں کوئی روک ٹوک ہی نہیں تھی، مسئلہ تو تھا اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا، اس کے لیے ہم اس ملک کے اندر آئے تھے۔ پیارے بھائیوں، کوشش کر کے اپنی زندگی اسلام کے مطابق بنانی چاہیے، غلامانہ سوچیں نکالنی چاہیے۔ غلام قوم کی 2 علامتیں ہوتی ہیں، جس قوم کے بچوں میں، نوجوانوں میں، لوگوں میں غلامی کے اثرات ہوں، اس کی 2 علامتیں ہوتی ہیں۔ ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ غلام قوم جن کی غلام ہوتی ہے ان کی بولی بولتی ہے، اور دوسری علامت یہ ہوتی ہے غلام قوم کی کہ جن کے غلام ہوتے ہیں ان کا پہناوا پہنتے ہیں، ان کی ثقافت کو اپناتے ہیں۔ اب آپ دیکھو ہمارے نوجوان، ہمارے لوگ انگریزی بول کے فخر محسوس کرتے ہیں، یہ فخر نہیں ہے، یہ غلامی کی علامت ہے، غلامی کی علامت۔ غلام قومیں جن کے ماتحت ہوتی ہیں، دستے نگر ہوتی ہیں، ان قوموں کی بولیاں بولتی ہیں۔ صحابہ کرام جہاں جاتے تھے، ایک صحابی جا کے اس ملک کی بولی بدل دیتا تھا، یہ نہیں کہ ان کے والی بولنا شروع کر دیتا تھا، نہیں نہیں نہیں، یہ مراکش، الجزائر، تیونس کہاں عرب ملک تھے،
یہ تو یورپ کے ملک تھے، مراکش بھی، تیونس بھی، الجزائر بھی، آج تینوں ملکوں کے باشندے فصیح عربی بول رہے ہیں۔ یہ کس کی کرامت ہے؟ صحابہ کی۔ ایک صحابی حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالی عنہ افریقہ کے جنگلوں کو کراس کرتے ہوئے وہ دنیا کے آخری کنارے پہ پہنچے، مراکش کی سرزمین پہ اسلام اس ایک تنہا صحابی کی برکت سے پہنچا ہے۔ ایک آدمی نے 3 ملکوں کی زبان بدل کے رکھ دی۔ صحابہ تو ایسے تھے ہمارے بڑے، وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم تمہاری بولیاں بولیں گے، وہ کہتے تھے تم ہماری بولی بولو، کیونکہ ہماری بولی قرآن والی بولی ہے، وہ جنت والی بولی ہے، وہ نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہے۔ تو بھائیو، ہم نے تاریخ کا دھارا بدلا، ہم نے اپنی زبانیں ہی بدل لی۔ ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے وہ انگلش میڈیم سکولوں میں پڑھ رہے، تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا، تعلیم کے نام پہ غلامی نہیں ہونی چاہیے، تعلیم سے کوئی منع نہیں کرتا، تعلیم کے نام پہ مرد و عورت کا مخلوط ماحول نہیں ہونا چاہیے جس سے معاشرے میں بے حیائی پھیلتی۔ اور دوسری بات ہوتی ہے ثقافت۔ جو قوم جس قوم کی غلام ہوا کرتی ہے وہ اس قوم کی ثقافت اپناتی ہے، ان کا حلیہ اپناتی ہے، ان کے جیسے پہناوے پہنتی ہے۔ اس لیے بھائیو، غلامی سے بچنا چاہیے، غلامی سے۔ ہم ہندوؤں سے آزاد ہو کے آئے ہیں، ابھی ہم جب کاموں پہ چلے جاتے ہیں نا، ہمارے گھروں کی اکثریت کی صورتحال یہ ہوتی ہے، خواتین سارا دن انڈین ڈرامے دیکھتی، سٹار پلس دیکھتی۔ اب اس میں سارا دن کیا چل رہا؟ ہندوؤں کی تہذیب چل رہا، ہندوؤں کا طرز زندگی چل رہا، ان کا رہن سہن، ان کے گھر کا ماحول چل رہا۔ پھر اس کا نقصان اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی خوشی کا کوئی فنکشن، کوئی موقع آتا ہے، اس پہ پھر سارے غیروں کے طریقے مسلمانوں کے گھروں میں زندہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ سارا اس ثقافت کا اثر ہوتا ہے، اس ہندوانہ تہذیب کو دیکھ دیکھ کر جو سوچ اور ذہنیت غلامانہ بنتی ہے، یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے مستورات کے بھی دین کی فکر فرمایا کریں۔ آپ اگر وقت کے جنید بغدادی بھی ہے نا، اگر آپ کے گھر میں دین نہیں ہے تو آپ کی اولاد کی تربیت خطرے میں پڑی ہوئی۔ اگر بیوی دین پہ نہیں ہے، گھر میں دین کا ماحول نہیں ہے، اولاد کی تربیت خطرے میں۔ آپ تو سارا دن کام پہ ہیں، بچے ماں کے پاس ہیں، ماں کا ذہن اگر دینداری والا نہیں، کتنی پریشانی والی بات ہے۔ بے دینی کی ذہنیت منتقل ہوگی، دنیا دارانہ سوچے منتقل ہوگی۔ بچہ ماں کی بولی بولتا ہے، کہتا ہے یہ میری مادری زبان ہے۔ مادر تو ماں کو کہتے ہیں، یہ میری مادری زبان ہے۔ جو ماں کی بولی ہوگی وہی بچے میں منتقل ہوگی، جو ماں کی سوچ ہوگی وہی بچے میں منتقل ہوگی۔ تو اپنی گھر کی خواتین کی دینداری کی بھی فکر فرمایا کریں۔ ہم نے اس کا انتظام کیا ہے، اتوار کے دن دوپہر کو 2:30 بجے سے لے کے 4 بجے تک پروگرام ہوتا ہے درس قرآن کا۔ بلال پارک گلی نمبر 1 میں بچیوں کا مدرسہ ہے، وہاں میں الحمدللہ بات کرتا ہوں۔ ہر اتوار کو تقریباً 1 گھنٹے کے قریب بات ہوتی ہے، خواتین میں ہوتی ہے، مستورات میں ہوتی ہے، تاکہ مستورات کا بھی دین پہ چلنے کا شوق پیدا ہو، انہیں پھر اپنے اولاد کی نیک تربیت آسان۔ تو بھائیو، جس قوم سے اللہ پاک نے ہمیں آزادی دے دی ہے، ہمیں ان سے نجات مل گئی ہے، اب ہم ان کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ ہمارے لیے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہی ہمارے لیے رہنما ہے، اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ اب تک نہ سمجھ پائے ہم لوگ یہ برسوں میں، جنت ہے غلاموں کی سرکار کے قدموں، اور کہیں عزت و کامیابی نہیں ملتی، حضور کی سنتوں میں ہی عزتیں اور کامیابیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین سے محبت تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا